وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى. خدمت خلق کے حوالے سے چند احادیث کل بھی آپ کے سامنے آئی۔ اس عنوان کے تحت صاحب کتاب نے یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کی خدمت، اس کا کتنا اجر ہے، اللہ کی طرف سے کیا کیا وعدے ہیں ایسے انسان کے لیے، اور اس کو کیا مقام اور مرتبہ ملنے والا ہے۔ پہلی حدیث جو بھی آپ کے سامنے میں نے پڑھی، جس میں بتایا گیا کہ یتیموں کا خیال رکھنے والا وہ خوش نصیب انسان ہے جس کو جنت میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، آپ کا ساتھ ملے گا۔ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ واشار بالسبابۃ والوسطی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے سمجھایا کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، اسی طرح یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ تو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، کتنی خوش نصیبی ہے کہ انسان کو جنت میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جائے۔ کیونکہ یتیم کی خبرگیری اور اس کی کفالت جہاں انسانی دنیا میں اس کی وقعت اور شریفانہ عادتوں میں سے، وہاں شریعت نے اس کی بڑی تاکید اور فضیلت بیان کی تاکہ یتیم بچے ضائع نہ ہوں، اور وہ بھی ان بچوں کی طرح پروان چڑھ سکے، ان کی بھی پرورش ان بچوں کی طرح ہو سکے جن کے والدین حیات ہوں۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کا بہترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہو، کہ گھر میں کوئی یتیم بچہ پرورش کے لیے لایا اور پھر اس کے ساتھ سلوک بھی اچھا کیا جا رہا ہے، یہ نہ کہ اس کو بات بات پر تانے دیے جا رہے ہیں کہ تو راستے میں پڑا ہوا تھا، ہم نے تجھے اٹھا کر لایا، ہم نے تجھ پر احسان کیا، یعنی بات بات پر جو ہم تانے دیتے ہیں، ایسا نہیں۔ فرمایا جس یتیم بچے کے ساتھ اس گھر میں سلوک کیا جا رہا ہو، فرمایا وہ مسلمانوں کا سب سے بہترین گھر ہے، اور مسلمانوں کا بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیموں کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ اور پھر اس موقع پر بھی آپ نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، یعنی آپ نے دو انگلیوں سے اشارہ کر کے بتایا کہ جس طرح یہ آپس ملے، اس طرح وہ یتیم کی کفالت کرنے والا، اس کا خیال رکھنے والا میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ خدا کے نزدیک محبوب ترین وہ مکان ہے جس میں یتیم کا اکرام کیا جائے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، قیامت کے دن خدا اسے عذاب نہ دے گا جو یتیم پر مہربانی کرتا ہو، اس کے ساتھ اکرام کے ساتھ کلام کرتا ہو، اس کی یتیمی اور کمزوری پر رحم کرنے والا ہو۔ یتیم کے بارے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید کی ہے،
چونکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مرحلے سے گزر کے آئے ہیں۔ اصل درد تو وہی سمجھے گا جس نے خود یتیمی دیکھی ہو، اسے پتہ چلتا ہے کہ یتیمی کسے کہتے ہیں، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم در یتیم رہے ہیں کہ آپ دنیا میں ابھی تشریف لائے نہیں، والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے۔ جب آپ نے آنکھیں کھولی ہیں تو آپ نے اپنے والد کو نہیں پایا۔ 6 سال کی عمر میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردیس میں دوران سفر اپنے والدہ کو بھی کھویا ہے، اور جو زخم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو لگے ہیں، پھر آپ نے یتیموں کا کس طرح خیال رکھا، چونکہ آپ ان کا درد سمجھتے تھے۔ جب آپ کسی یتیم کو دیکھتے تھے تو آپ کو اپنی زندگی یاد آتی تھی کہ یتیمی کیا ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اس کو کون سمجھ سکتا تھا، اور قرآن کریم کے اندر بھی حکم دیا گیا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ یتیم کو نہ جھڑکو۔ تو اسی لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلتیں بیان فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسلمانوں کے کسی یتیم کی پرورش کرے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرے، تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا، ہاں مگر یہ کہ وہ کوئی ایسا گناہ کرے جو قابل مغفرت نہ ہو۔ یعنی شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کی بخشش نہیں، اگر اس نے شرک نہ کیا ہو تو یقیناً اللہ رب العالمین اس کو جنت میں ضرور بھی ضرور اس کے عمل کی وجہ سے داخل کرے گا۔ اسی طرح جس کی 2 آنکھیں لے لی جائیں اور وہ صبر کر لے اور ثواب کی امید رکھے، تو اس کا ثواب میرے نزدیک جنت کے سوا اور کچھ ہے ہی نہیں۔ یعنی کسی کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی اور اسی پر اس نے صبر کر لیا، شکوے اور شکایات زبان پر نہیں ہے، ورنہ بعض مرتبہ انسان کو کوئی بیماری لگتی ہے تو انسان زبان سے پھر کفریہ کلمات تک کہہ دیتا ہے اور آدمی کا ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور جس شخص نے 3 لڑکیوں کی پرورش کی، ان پر خرچ کیا، ان پر شفقت کی، ان کو ادب سکھایا، تو اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا اس سے زیادہ بابرکت دسترخوان نہیں ہے جس میں یتیم شریک ہو، یعنی جس دسترخوان پر یتیم شریک ہو، فرمایا اس سے زیادہ بابرکت کوئی اور دسترخوان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے اس کا دل نرم ہو اور اس کی ضرورتیں پوری ہوں تو وہ یتیموں پر رحم کرے، ان کے سر پر ہاتھ پھیرے، اسی طرح اسے اپنی طرح کھانا کھلائے، جس طرح خود کھاتا ہے اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، اس طرح اس یتیم کو کھلا رہا ہے، تو اس کا دل نرم ہوگا اور اس کی ضرورتیں بھی پوری ہوں گی۔ اللہ رب العالمین غیب سے ایسے انسان کی ضرورتیں پوری فرمائے گا اور اس انسان کا دل نرم ہوگا۔ دل کا نرم ہونا یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے پھر اس کو آپ کچھ بھی کرو، حق قبول کرنے کی صلاحیت اس سے چھن جاتی ہے، وہ دعائیں کرتا ہے، اس کو دعاؤں کے اندر وہ لذت اور وہ مزہ ہی نہیں آتا ہے، عبادات کے اندر اس کو لذت اور مزہ ہی نہیں، وہ ان لذتوں اور جو ہے اس مٹھاس سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ورنہ جس انسان کو دل نرم ہو، جس وقت تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، جب 2 آنسو نکلتے ہیں تو دل کو ایک ٹھنڈک پہنچتی ہے، جب وہ نماز پڑھتا ہے تو نماز کے اندر بھی ایک عجیب قسم کا سکون ملتا ہے۔ اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی سختی سے ہمیشہ اپنی دعاؤں کے اندر پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من قسوۃ القلب، اللہ میں دل کی سختی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو فرمایا اگر آدمی یتیموں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، ان پر رحم کرے، تو اللہ رب العالمین اس انسان کو دل میں نرمی ڈال دیتا ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کا جو نقد فائدہ بتایا گیا کہ دل نرم اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی ضرورتیں ہیں اللہ رب العالمین پھر غیب سے اس کی ضرورتیں پوری فرمائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین اور بیواؤں کی خدمت کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔
اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتیموں اور بیواؤں کی خدمت کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح یا رات میں عبادت گزار دن میں روزے دار کے مانند ہے، کہ جو ساری رات عبادت میں گزار رہا ہے، جو سارے دن روزے رکھتا ہے، نفلی روزے وہ رکھ رہا ہے، اور دوسرا وہ آدمی جو اپنے فرائض ادا کر رہا ہے اور اس کے علاوہ یتیموں کی وہ کفالت کرتا ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، بیواؤں کی ضرورتیں وہ پوری کر رہا ہے، مسکینوں کی ضرورتیں وہ پوری کر رہا ہے، تو فرمایا اللہ رب العالمین اس کو اس سے بلند مقام عطا فرمائے گا جو یہ رات کو قیام کر رہا ہے، دن کو روزے رکھ رہا ہے۔ چونکہ یہ جو عمل کر رہا ہے اس کو اپنا ذاتی فائدہ ہے، عبادات جتنی بھی ہیں یہ تو اس کی اپنی ذات کے لیے ہیں، لیکن یہ جو کسی کے لیے کسی کے کام آ رہا ہے، اس کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، اللہ رب العالمین اسی چیز کی برکت سے اس کو مقام عطا فرمائے گا۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دسترخوان ہوتا تھا، جب تک کوئی یتیم اس دسترخوان پر نہ ہو تو کھانا نہیں کھاتے تھے، تلاش کر کے لاتے تھے، کسی یتیم کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، اس کو کھلاتے تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے عمل سے ثابت کر کے دیا، اور کئی سینکڑوں واقعات آپ کو ملیں گے۔ اس سے پہلے بھی چند دن پہلے آپ کے سامنے میں نے وہ واقعات بیان کیے کہ جب کچھ صحابہ شہید ہوئے، پھر آپ نے ان کے یتیم بچوں کو اپنے پاس بلایا، اور پھر کس طرح آپ نے ان کو تسلی دی اور انہیں بتایا کہ میں آپ کا باپ بن جاؤں اور عائشہ آپ کی ماں بن جائے تو تمہیں کیسا لگے۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ جو مشہور ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا گلی میں جس طرح بچے کھیلتے ہیں عید کے دن، اسی طرح بہت سارے بچوں کو دیکھا وہ کھیل رہے ہیں، اور ایک بچہ اسی طرح پرانے کپڑوں کے اندر کنارے پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ رو رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے، اس کو پوچھا بیٹے کیا بات ہے؟ سارے بچے کھیل رہے ہیں، عید کا دن ہے، تم کیوں نہیں کھیل رہے ہو، تم کیوں رو رہے ہو؟ تو اس وقت اس بچے نے کہا، اور آپ نے اس سے پوچھا کہ آپ نے نئے کپڑے کیوں نہیں پہنے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد نہیں ہے، میں ایک یتیم بچہ ہوں، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، اور وہ رو رہا ہے اور دوسرے بچے اس کو چڑھا رہے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جانے کے بجائے اس بچے کو اپنے ساتھ لے لیتے ہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو گھر لے کے آتے ہیں، اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پر جاتے ہیں، بیٹی حسن و حسین کے کچھ کپڑے ہوں تو ادھر دے دو۔ ان کے کپڑے لیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حکم دیا کہ اس کو نہلاؤ، انہوں نے بچے کو نہلایا اور نئے کپڑے پہنائے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر اس کو تسلی دی کہ بیٹے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اگر میں آپ کا باپ بن جاؤں اور عائشہ آپ کی ماں بن جائے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ اور پھر جب عیدگاہ کے لیے جانے لگے تو پوچھا بیٹے اگر تمہارے والد ہوتے تو تمہیں کس طرح وہ عیدگاہ لے جاتے؟ فرمایا مجھے اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا کر وہ عیدگاہ لے جاتے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم بچے کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھایا اور اپنے ساتھ عیدگاہ لے گئے۔ اب جب ان گلیوں سے گزر رہے تھے، وہی بچے جو دیکھ رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بچہ اب مسکرا رہا ہے اور اس کے اتنے اونچے نصیب کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر، کہتے ہیں ان بچوں نے بھی اس وقت حسرت کی کہ ہائے کاش ہم بھی یتیم ہوتے اور ہمیں بھی یہ اعزاز ملتا۔ اور پھر آپ اس کو اسی طرح عیدگاہ میں لے کر گئے ہیں، جب آپ ممبر پر تشریف فرماتے خطبہ دینے کے لیے، اس کو اپنے ساتھ ممبر پر بٹھایا۔ پھر صحابہ کے سامنے آپ نے اس وقت بھی یہ بات فرمائی کہ اگر کسی آدمی نے کسی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا، فرمایا جتنے بھی بال اس کے سر ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ رب العالمین اتنی نیکیاں اس کو عطا فرمائے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیموں کے ساتھ ہمدردی تھی، محبت تھی، اسی لیے آپ ہمیشہ ضرورت مندوں کا خیال رکھتے تھے۔ دیکھا کوئی بیوہ ہے، صحابہ جب شہید ہو جاتے تھے ان کی جو بیوہ عورتیں ہوتی تھی، پھر ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، ان کے اخراجات کو برداشت کرنا، ہر مہینے ان کو راشن پہنچانا، باقی ان کی ضرورتیں، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان یتیم بچوں کی کفالت، یہ ساری چیزیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذمے لے لیتے تھے، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس دور سے گزرے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں دیکھی۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یتیم کے سر پر از راہ محبت و اکرام
ہاتھ پھیرے گا خدائے پاک ہر بال کے بدلے نیکی مرحمت فرمائیں گے، یعنی وہ شفقت کے ساتھ پیار کے ساتھ اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو ضرور جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یتیموں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، اگر کوئی کسی یتیم کو لاتا بھی اپنے گھر میں تو پھر اس سے نوکروں سے زیادہ اس سے کام لیتا ہے، گویا کہ اس کو ایک نوکر بنا کے وہ رکھتا ہے اور سارے کام اس سے لیتا ہے، اور کبھی بھی اس کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ بات نہیں کرتا ہے۔ کپڑے بھی اس کو کون سے دے گا؟ اپنے بچوں کو جو کپڑے دیے ہوتے ہیں جب وہ پرانے ہو جاتے ہیں تو وہ کپڑے اٹھا کر اس یتیم کو پہنائے جاتے ہیں، یعنی وہ امتیاز رکھتا ہے اپنے بچوں اور اس کے بیچ میں، حالانکہ اب اس نے برابری کا درجہ دینا تھا اپنے بچوں کو بھی، جو اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے وہی اس یتیم کو کھلانا تھا، جو اپنے بچوں کو پہنا رہا ہے وہی اس یتیم کو پہنانا تھا اس نے۔ لیکن نہیں، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، کتوں کو بلیوں کو تو ہم پالیں گے، ان کے اوپر ہم لاکھوں روپے خرچ کریں گے، لیکن کبھی بھی ہمارے اندر یہ خیال نہیں آیا کہ کتنے یتیم بچے در بدر ہیں، ضائع ہو رہے ہیں، کہ ان کو ہم اپنی کفالت میں لے لیں، ان کو ہم اچھی تعلیم دیں، ان کو ہم ان کے اخراجات ہم برداشت کریں۔ کتنی بیوائیں پھر گناہ کا راستہ اختیار کر لیتی ہیں اور پھر ہم باتیں بہت آسانی سے کر لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کے غلط راستے پر جانے کی وجوہات کیا بنی ہیں، اس پر ہم نظر نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ ہم نے خدمت خلق کو دین کا شعبہ جب سمجھا ہی نہیں، ہم نے سوچا نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، بس یہی کام ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور کوئی کام ہے ہی نہیں، جبکہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو دین کا ایک اہم شعبہ قرار دیا اور بہت تاکید کے ساتھ، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں کو اپنے لیے پسند فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔